ایک دور ایسا بھی تھا کہ اپنے معمولات کو پورا کیے بغیر مسجد سے باہر نہیں نکلتا تھا، اپنے معمولات کو پورا کر کے تسبیحات کا اہتمام کر کے پھر جا کر کے اپنے مسجد سے وہ گھر اب باہر نکلتا تھا۔ کتنے گھر ایسے تھے کہ قرآن کریم کے تلاوت اور تمام تسبیحات کے معمولات کے بعد ماں اپنے بچے کو ناشتے کا انتظام کرتے تھے، ماں اپنے بچے کو ناشتہ کھلاتے تھے جب تک کہ ان معمولات کا اہتمام نہیں ہوتا تھا۔ قرآن کریم کے تلاوت، استغفار اور درود پاک کے تمام کا اہتمام نہیں ہوتا تھا، کسی گھر میں ناشتہ نہیں بنتا تھا، کوئی اپنے بچے کو نہیں کھلاتا تھا۔ یہ تمام آج معاشرے سے ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ان تمام چیزوں کو انسان ختم کر دیا ہے اور انسان چاہتا ہے آزادی کی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے۔ انسان کے مزاج میں یہ بات آ گئی ہے کہ کوئی مجھے بولنے والا نہ ہو، کوئی مجھے ٹوکنے والا نہ ہو، کوئی مجھے ڈانٹ ڈپٹ کرنے والا نہ ہو۔ اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو بولتا ہے تو بیٹا باپ سے غصہ اور ناراض ہو جاتا ہے، بات کرنا بند کر دیتا ہے۔ امام الانبیاء، فخر موجودات، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت پر کتنے حقوق ہیں؟ حقوق تو بے شمار ہے، لیکن چند ایک بنیادی حق جو مسلمانوں پر اپنے نبی کا ہے، چند ایک بنیادی حقوق کو آپ کے سامنے رکھیں گے کہ کیا کیا حق ہے۔ پہلا حق اس امت پر اپنے نبی کا یہ ہے ایمان بہ، حضور پر ایمان لانا۔ حضور پر ایمان لانا یہ پہلا حق ہے اس امت پر، تمام مسلمانوں پر اپنے نبی کے اوپر ایمان لانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو جو احکامات لے کر کے آئے، جو جو تعلیمات آپ لے کر کے آئے، ان تمام کو دل سے ماننا، سچ ماننا، آپ نے جو فرمایا اس پر عمل کرنا، جن چیزوں سے منع فرمایا ہے ان سے رکنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے۔ آپ نے جنت اور جہنم کے بارے میں جو خبر امت تک پہنچائی ہے ان تمام پر آپ کا ایمان ہونا ضروری ہے۔ تمام امت مسلمہ کا اپنے نبی پر ایمان لانا ضروری ہے۔ پہلا حق یہ ہے، اگر کوئی انسان اپنے نبی پر ایمان نہیں لاتا، باقی تمام انبیاء پر اس کا ایمان ہے، لیکن اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں ہے تو وہ انسان مسلمان نہیں، وہ انسان شریعت کی نگاہ میں مسلمان نہیں کہلائے گا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس کا ایمان اپنے نبی اور آخری نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں ہے، تو وہ انسان مومن بھی نہیں کہلائے گا۔ پہلا حق یہ ہوا۔ دوسرا حق اس امت کا اپنے نبی پر یہ ہے محبت ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا۔ تمام دنیا سے زیادہ محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کی جائے، تمام چیزوں سے زیادہ محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے۔ اپنے عزیز و اقارب، رشتہ دار، والدین، اولاد، زمین، جائیداد، دولت، ثروت، محل، بلڈنگ، تمام چیزوں سے زیادہ محبت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے ہو، مسلمان نہیں کہلائے جا سکتے ہو جب تک کہ میں اس کے والدین، اپنے بال بچے، دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ میں محبوب نہ بن جاؤں، اس وقت تک تم لوگ مومن نہیں کہلائے جا سکتے ہو۔ یہ حدیث حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ دنیا میں جتنے بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی لوگ دنیا کے اندر بس رہے ہیں، تمام سے سب سے زیادہ محبت اپنے نبی اور پیغمبر سے ہونا ضروری ہے۔ یہ حق ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت پر کہ آپ سے محبت کی جائے جس طریقے سے محبت کا حق ہے۔ ہاں، اگر ہمارے اندر نبی سے محبت اتنی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے تو پھر وہ مومن اور مسلمان کا حقدار بھی نہیں ہوگا۔
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ ارشاد فرمایا تو اس امت پر، مسلمانوں پر بنیادی حق یہ ہے کہ اپنے نبی سے محبت کرے، محبت ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے۔ اگر کہیں بھی اس طریقے سے بات ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے سلسلے میں دل کے اندر کوئی خطر، کوئی جھجک محسوس ہو اور اپنے نبی کے سلسلے میں اس طریقے سے محبت نہیں ہو جس طریقے سے محبت ہونی چاہیے، تو پھر اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ اس لیے کہ حضور سے محبت یہ ایمان کا حصہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ایمان کا جز ہے، یہ ایمان کے تقاضا میں سے ہے، یہ الگ چیز نہیں ہے، بلکہ جس انسان کے اندر نبی سے محبت نہ ہو تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اتباعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا، پیروی کرنا، نقش قدم پر چلنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو اپنایا ہے اور جس طریقے سے اپنایا ہے، آپ کے پیچھے پیچھے چلنا، آپ کے متعلقہ طریقے کے مطابق چلنا، یہ بھی اس امت پر حق ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ کی پیروی کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کس انداز سے کھایا ہے، یہ ایک طریقہ ہے، اس طریقے کو آپ کو کرنا پڑے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی بیٹھ کر کے پیا ہے یا کھڑے ہو کر کے پیا ہے، آپ کا پینے کا طریقہ کیا ہے؟ حضور نے بیٹھ کر کے پیے ہیں۔ پانی کتنے سانس میں پیا ہے، آپ کے نقش قدم پہ چلنا، اسی کی طرح سے پانی پینا۔ 3 سانس میں آپ نے پیا ہے تو اس امت کو بھی ضروری ہے کہ 3 سانس میں پیے۔ بیٹھ کر کے آپ نے پیا ہے تو بیٹھ کر کے پانی پینا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقتداء کرنا، پیروی کرنا ہوا، آپ کے نقش قدم پر چلنا ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے، مسجد نبوی میں، تو آپ نے پہلے کس پاؤں کو اندر داخل کیا، آپ نے کس انداز سے مسجد نبوی میں داخل ہوئے، آپ کا طریقہ کیسا تھا، اس طریقے کے مطابق ہم بھی مسجد میں داخل ہو۔ آپ نے کون سی دعائیں پڑھی ہے، ان دعاؤں کو پڑھ کر کے مسجد میں داخل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکلے ہیں، آپ کس انداز سے نکلے ہیں، طریقہ آپ کا کیسا تھا نکلنے کا، اسی طریقے کے مطابق مسجد سے نکلنا یہ آپ کا پیروی کہلاتا ہے، آپ کے نقش قدم پر چلنا کہلاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھاتے تھے، دسترخوان آپ نے بچھایا، جو لقمہ گر گیا ہے آپ نے اسے اٹھا کر کے کھایا، یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ نقش قدم پر چلنا پڑے گا، حضور کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا پڑے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوہ کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ آپ کا حسن سلوک کیسا تھا، آپ کا رویہ کیسا تھا، اسی کے مطابق آپ کو چلنا پڑے گا، کہ اسی کو کہتے ہیں نقش قدم پر چلنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے بیویوں کے ساتھ برتاؤ کیسا تھا، اپنے بال بچوں کے ساتھ رویہ کیسا تھا، اسی کے نقش قدم کے مطابق چلنا، اسی کا نام اقتداء اور پیروی کہلاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بازار گئے ہیں، بازار میں جانے کے بعد آپ نے دعا کون سی پڑھی ہے، آپ نے بازار میں جانے کا طریقہ کیا بیان کیا ہے، اسی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا، حضور کے نقش قدم کے مطابق چلنا، اسی کا نام اقتداء اور پیروی ہے۔ یہ امت پر ضروری ہے، یہ حق ہے، بنیادی حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اگر اس پر ہم کوتاہی کرتے ہیں اور اس طریقے کے مطابق عمل نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ کا یہ دعویٰ سچ نہیں ہے، آپ اپنے دعوے میں کامیاب نہیں ہے کہ مجھے نبی سے محبت ہے۔ تو اقتداء تیسرا بنیادی حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اور پیروی کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک، بال مبارک کو کس ڈھنگ سے رکھا ہے، آپ نے کٹایا ہے، کس اندازے سے کٹایا ہے، آپ کی تعلیمات کیسی ہے، آپ نے جملہ کیا ارشاد فرمایا ہے، اسی کے مطابق اپنے سر کا بال رکھنا یہ بھی ضروری ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو کا استعمال کیا ہے، خوشبو کا استعمال کرنا یا آپ کے نقش قدم پر چلنا ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا ہے،
حد حدود میں کس انداز سے کیے ہیں, آپ نے حد کے متعلق کیا ارشاد فرمایا, آپ نے نمازیں پڑھائی ہے, آپ نے نماز کے سلسلے میں آپ کی ہدایات کیا ہے, آپ کے فرمودات کیا ہے, اسی کے مطابق زندگی کو گزارنا, اپنے زندگی کو حضور کے طریقے پر لانا اور کھڑا کرنا, اسی کا نام اقتداء ہے. حضور کا نقش قدم پر چلنا ہے, اقتداء ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقتداء کرنا. یہ تیسرا حق ہوا. چوتھا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت پر یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی نصرت کرنا, آپ کے لائے ہوئے طریقے کی مدد کرنا, نشر و اشاعت کرنا, دین کو پھیلانے میں حتی الامکان کوشش کرنا, محنت اور مشقت کرنا کہ اسلام کس طریقے سے اور زیادہ پھیلے, کس طریقے سے شریعت کا شریعت پر تمام لوگوں کا عمل ہو, کس طریقے سے ہمارا اسلام اور ہمارا ایمان لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جائے, پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ ہو جائے, پوری دنیا میں ایمان والے بن جائے. اس بات کی فکر کرنا یہ بھی ایک تمام امت پر, امت مسلمہ پر یہ بنیادی حق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ہاں, جہاں جہاں کہیں بھی دین کے کام ہو رہے ہیں ان کی مدد کرنا, نصرت کرنا, اشاعت کرنا اور تبلیغ کرنا, دعوت و محنت کرنا, جہاں کہیں بھی جس طریقے سے بھی دین کے کام ہو رہے ہوں, جو بھی انسان جس محنت سے بھی کام کر رہا ہے اس کی آپ مدد کریں گے, نصرت کرنا یہ بھی ضروری ہے. اور پانچواں حق اس امت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا, کثرت کے ساتھ درود بھیجنا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا یہ بھی بنیادی حق ہے. آج کتنے ایسے نوجوان ہیں, کتنے ایسے بڑے بزرگ ہیں جن کے زندگی میں معمولات میں یہ داخل نہیں ہے, درود پاک داخل نہیں ہے. 100 مرتبہ 200 مرتبہ بھی بمشکل سے انسان اپنے نبی پر درود بھیجتا ہے. حالانکہ قرآن کریم میں آیت کریمہ ہے, اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. جمعہ کا کوئی خطبہ, کوئی خطیب, کوئی جمعہ ایسا نہیں ہے کہ جس مسجد میں اس آیت مبارکہ کی تلاوت نہ کی جاتی ہو. ارے خطبے میں اس آیت کی تلاوت کا مقصد کیا ہے, کیوں تلاوت کی جاتی ہے ہر خطبے میں, ہر مسجد میں, ہر خطیب کیوں کہتا ہے, کیوں اس آیت کو دہراتا ہے؟ اس لیے کہ تاکہ اپنے زندگی میں, اپنے معمولات میں درود پاک کا اہتمام ہونا چاہیے. کتنا حق ہے, کتنے حقوق ہے, لیکن ان میں سے کم بنیادی حقوق کو تو ایک مسلمان اپنے اوپر لازم سمجھ لے, ضروری سمجھ لے, اس کو ادا کرنے کی فکر کر لے. ایک دور ایسا بھی تھا کہ اپنے معمولات کو پورا کیے بغیر مسجد سے باہر نہیں نکلتا تھا, اپنے معمولات کو پورا کر کے تسبیحات کا اہتمام کر کے پھر جا کر کے اپنے مسجد سے وہ گھر باہر نکلتا تھا. کتنے گھر ایسے تھے کہ قرآن کریم کے تلاوت اور تمام تسبیحات سے معمولات کے بعد ماں اپنے بچے کو ناشتے کا انتظام کرتے تھے, ماں اپنے بچے کو ناشتہ کھلاتے تھے. جب تک کہ ان معمولات کا اہتمام نہیں ہوتا تھا, قرآن کریم کے تلاوت, استغفار اور درود پاک کے تمام کا اہتمام نہیں ہوتا تھا, کسی گھر میں ناشتہ نہیں بنتا تھا, کوئی اپنے بچے کو نہیں کھلاتا تھا. یہ تمام چیزیں آج معاشرے سے ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. ان تمام چیزوں کو انسان ختم کر دیا ہے اور انسان چاہتا ہے آزادی کی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے. انسان کے مزاج میں یہ بات آ گئی ہے کہ کوئی مجھے بولنے والا نہ ہو, کوئی مجھے ٹوکنے والا نہ ہو, کوئی مجھے ڈانٹ ٹپڑ کرنے والا نہ ہو. اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو بولتا ہے تو بیٹا باپ سے غصہ اور ناراض ہو جاتا ہے, بات کرنا بند کر دیتا ہے.